ایک 8 فگر Amazon سیلر کچھ مینٹل اسٹریٹجیز استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو اس پوائنٹ پر پہنچانے کے لیے. آج اس ویڈیو میں ایک مینٹل اسٹریٹجی پر بات کروں گی جسے سیکنڈ آرڈر مینٹل اسٹریٹجی کہا جاتا ہے، اور وارن بفٹ جیسا بڑا انویسٹر ان مینٹل اسٹریٹجیز کا استعمال کر کے انویسٹمنٹ کرتا ہے. ایک عام انسان میں اور ایک کامیاب انسان میں کسی قسمت کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ جس چیز کا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی اپنی محنت کا. بہت ساری چیزیں آپ کے پاس آلریڈی موجود ہوتی ہیں لیکن آپ ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہوتے. مثال کے طور پر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ایبسٹریکٹ اور ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کانکریٹ. ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اس کے اس طرح سے اسے ڈیفائن کریں جیسے کہ آپ کسی آرٹ کو ڈیفائن کریں، یعنی کہ ہر دیکھنے والا اس کو ڈفرینٹ طریقے سے اس کا میننگ دے گا. مثال کے طور پر اگر آپ ایک پھول کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ خوبصورت ہے، تو ہر بندہ خوبصورت کا میننگ ڈفرینٹ رکھتا ہے اپنے دماغ میں. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ یہ پھول سرخ رنگ کا ہے تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ سرخ رنگ کیسا ہوتا ہے. جب آپ کہیں گے کہ پھول خوبصورت ہے اسے ایبسٹریکٹ تھنکنگ کہتے ہیں، اور جب آپ کہیں گے کہ یہ ریڈ ہے تو اسے کانکریٹ کے میتھڈ کہتے ہیں. اچھا جی، سیکنڈ آرڈر مینٹل ماڈل میں بیسیکلی جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ہے لانگ ٹرم چیز کو دیکھنا، یا چیزوں کو ان ڈیپتھ دیکھنا، یا چیزوں کو جو فرسٹ گلانس میں ہمیں سمجھ آتی ہیں اس سے زیادہ ان کی بارے میں سوچنا، ان کو دیکھنا لیکن اسی مومنٹ میں. تو میجورٹی آف دا لوگ جب ایک خوبصورت چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں خوبصورت ہے، تو ایک بندہ جس نے اپنے برین کو ٹرین کیا ہوتا ہے کسی بھی مینٹل ماڈل کے لیے، جیسے کہ فار انسٹنس سیکنڈ آرڈر تھنکنگ کے لیے، تو وہ اس پھول کو دیکھ کے سوچے گا کہ یہ کون سے موسم میں نکلا ہوا ہے، یہ دوبارہ کب نکلے گا، یہ کتنی دیر کے لیے کھلا رہے گا، وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، اس کو آپ نے اس مینٹل اسٹریٹجی کو بزنس میں کیسے استعمال کرنا ہے، امیزون کے بزنس میں، اور کامیاب کیسا ہونا ہے. بھائی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے. سب سے پہلے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پروڈکٹ سلیکشن میں. کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ بھائی ایک فرسٹ آرڈر تھنکنگ والا بندہ جو ہے کوئی بھی پروڈکٹ چوز کرے گا تو اس کا میتھڈ بیسیکلی یہ ہوگا، وہ جو ہے اٹھا لے گا کوئی پروڈکٹ، اس کو جو ہے کسی سافٹ ویئر کے اوپر اس کو دیکھا ہوگا کہ اس کی سیلز آ رہی ہیں اور اس کو کوئی مارجن نظر آیا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ 100 یونٹس میں بیچ دوں تو اگر مجھے پروفٹ آئے تو ہیل بی ہیپی. دیٹس کالڈ فرسٹ آرڈر تھنکنگ. آن دی ادر ہینڈ ایک اور بندہ سیم پروڈکٹ دیکھتا ہے جو کہ سیکنڈ آرڈر تھنکنگ مینٹل ماڈل سے آگاہ ہے، وہ اس پروڈکٹ کو دیکھ کر یہ نہیں سوچے گا کہ آج یہ مجھے کتنا فائدہ دے گا، بلکہ وہ کوئی بھی پروڈکٹ چوز کرتے ہوئے اس کے لانگ ٹرم اپنے بزنس امپیکٹ کے بارے میں سوچے گا. وہ سوچے گا کہ کیا میں اسے برانڈ بنا سکتا ہوں، اور فار انسٹنس اگر وہ ہول سیل پر کر رہا ہے تو وہ سوچے گا کہ کیا میں اس کے ڈسٹریبیوٹرز کے سے یا برانڈ سے ایکسکلوسیو رائٹ حاصل کر سکتا ہوں کہ بھائی کوئی اور اس کو سیل کر کے مجھے جو ہے کمپٹیشن نہ دے، اور اگر کر سکتا ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، اور جو کچھ کرنا پڑے گا کیا وہ اس کے لیے ایکسیسیبل ہے یا نہیں، اور کیا اس کے پاس وہ انویسٹمنٹ ہے، اگر نہیں ہے تو وہ کون سے طریقے استعمال کر کے ان انویسٹمنٹ کو حاصل کر سکتا ہے. سو یو کین سی آل دی ڈیٹیلز سیکنڈ آرڈر تھنکنگ میتھڈ کا بندہ استعمال کرتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ جو چیزوں کو اتنی ڈیٹیل میں سمجھے سوچے وہ کیسے کامیاب نہیں ہوگا اس شخص کی نسبت جو کہ 100 یونٹ کی پروجیکشن پہ جو ہے اپنے بزنس ماڈل کو جو ہے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یقیناً جو بندہ ان ڈیپتھ سوچ رہا ہے، لانگ ٹرم سوچ رہا ہے، سولوشنز فائنڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کو ایک ٹپیکل جو ہمارا ریٹیل بزنس مائنڈ ہے اس سے باہر نکل کے سوچ رہا ہے، بیکاز وی آر آن امیزون پر دنیا کی سب سے زیادہ کسٹمرز موجود ہیں. بڑے بڑے برانڈ جو ہیں اپنے پورے اسٹورز جو ہیں امیزون پر سوئچ کر رہے ہیں،
اور وہ امیزون کو ایکسکلوسیو رائٹس دے رہے ہیں کہ ہمارے پروڈکٹس کو سیل کرو، کیونکہ امیزون نے بہت زیادہ ٹائم لگا کر کسٹمرز کا ٹرسٹ ون کیا ہے، اور یہ ٹرسٹ ون کرنا کسی فرسٹ آرڈر تھنکنگ والے بندے کا کام نہیں تھا۔ جیف بیزوس نے جب امیزون پر سیلنگ سٹارٹ کی تھی تو اس وقت کسی کو بلیو نہیں تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو بھی سکتی ہے دنیا میں کہ آپ آن لائن آرڈر کریں اور چیز آپ کے گھر میں ڈیلیور ہو۔ آج یہ دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس اسٹور ہے۔ تو یہ کس طرح پاسبل ہوا؟ یہ ایک مینٹل ماڈل کا بندہ ہے جو کہ ڈفرینٹ فریم ورکس استعمال کرتا ہے، ڈفرینٹ اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہے، اور بیسیکلی ان چیزوں کو الفاظ اس لیے دینا ضروری ہے تاکہ آپ کا دھیان ان پہ بار بار جاتا رہے، ورنہ یہ بھی ایک ایبسٹریکٹ تھاٹ کی طرح آپ کے ذہن میں کہیں غائب ہو جائیں گے۔ اچھا جی، ایک اور جگہ جہاں پر آپ سیکنڈ آرڈر تھنکنگ کے مینٹل ماڈل کو استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس، لیٹس سی ہیئر، پرائزنگ اسٹریٹجی۔ جو فرسٹ آرڈر پر لوگ ہوتے ہیں وہ لوور پرائزز کرتے ہیں اپنے پروڈکٹ کی تاکہ ان کی سیلز کو بوسٹ کیا جا سکے، جبکہ جو سیکنڈ آرڈر کا بندہ ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں اپنے اس پروڈکٹ کی پرائس کو چینج کروں گا تو یہ کسٹمر پر اس کا کیا پرسیپشن پڑے گا، میرے برانڈ کی وائس اور ویلیو پر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، اور میں کس طرح سے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں۔ وہ برانڈ کریٹ کرنے کے لیے اپنے شارٹ ٹرم فائدے کی سیل کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ چاہے گا کہ لوگ اس کے برانڈ کو ایک خاص ویلیو کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں، اور اس کے لیے چاہے اس کو بہت 1 سال 2 سال صبر کر کے چھوٹے پروفٹ اٹھانا پڑے، لیکن اس کو معلوم ہوگا کہ لانگ ٹرم اس کو زیادہ فائدہ ہونے والا ہے جب اس کا برانڈ اسٹیبلش ہو جائے گا۔ So this is again another example where second order thinking can help boost your Amazon sales or help you create a brand on Amazon. کسٹمر سروسز میں آپ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ فرسٹ آرڈر کا جو مینٹل ماڈل والا بندہ ہے وہ کہے گا کہ بھائی کسٹمر کو کوئی ایشو آیا ہے تو جلدی سے جو ہے اس ایشو کو ریزالو کرو، یعنی کہ ریفنڈ دے دو، ریٹرن کروا دو، جبکہ ایک سیکنڈ آرڈر تھنکنگ والا بندہ جو ہے کسی بھی کسٹمر کے ایشو کو ایک اپرچونٹی سمجھے گا اپنے پروڈکٹ کو امپروو کرنے کے لیے، اور اس کو لگے گا کہ بھائی اس بیڈ ریویو سے وہ اپنے پروڈکٹ کو کس طرح سے امپروو کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کے کمپٹیٹرز پہ بھی اس کو ایک ایج مل جائے گا، اور اس کو روٹ کاز مل جائے گا اس کے پروڈکٹ کے اندر پرابلم کا، اور وہ اس کو ایز این اپرچونٹی لے گا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ یہ ڈفرینس ہے ایک 7 to 8 فگرس امیزون سیلر میں اور ایک عام بندے میں جو 100 یونٹ سیل کرنے کے لیے امیزون پر آیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انوینٹری مینجمنٹ میں آپ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ آپ کر سکتے ہیں کہ ایک فرسٹ آرڈر تھنکنگ ماڈل والا بندہ جو ہے وہ بیسٹ سیلرز کو سٹاک اپ کر دے گا، بیسٹ سیلرز کو بھرمار اپنی انوینٹری میں کر دے گا، جبکہ سیکنڈ آرڈر تھنکنگ والا بندہ جو ہے دیکھے گا ڈفرینٹ مارکیٹ چینلز کو کہ وہ کس طرح سے لانگ ٹرم برانڈ اویئرنیس اور کسٹمر ریٹینشن پہ اپنا ٹائم لگائے اور اپنے آپ کو برانڈ بنائے رادر دین اوروں کے برانڈ کو سیل کرتا رہے۔ بیکاز دا مومنٹ دوز برانڈس چینج دیئر پالیسی آف سیلنگ دا پروڈکٹ ود دس پرٹیکولر پرسن، دیٹ پرسن از گون، ہز فیوچر از ڈومڈ آن امیزون۔ سو چونکہ آپ ایک ہائی سیلز کی اگر فار انسٹنس آپ کو عادت ہو گئی ہے اور اس کے بعد پالیسیز چینج کی وجہ سے آپ کو سیلز نہیں مل رہی تو بہت زیادہ ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے۔ سو ٹرین یور برین ٹو تھنک ایز اے سیکنڈ آرڈر تھنکر، اور بہت سارے اور سے بھی مینٹل ماڈلس موجود ہیں، ان کو بھی استعمال کریں، اور میک شیور کریں کہ آپ امیزون کی سیفٹی کو جو ہے ضرور دھیان میں رکھیں، کیونکہ آپ کا امیزون اکاؤنٹ ہوگا تو ہی آپ امیزون پر کام کر سکیں گے، بیکاز کیپنگ یور مائنڈ، باڈی اینڈ امیزون اکاؤنٹ شوڈ بی یور فرسٹ پریورٹی۔ بائی ناؤ۔